گروہی تدریس کیسے کی جائے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کلاس روم میں گروہوں کو تشکیل دینا ہے۔ اگر ایک کلاس روم میں 20 سے 25 طلبہ ہوں تو 4 سے 5 گروہ بنائے جائیں تو بہتر رہے گا۔ ایک گروہ میں کتنے بچے ہونے چاہیے؟ اگر 4 سے 5 رہیں گے تو چلانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب ان گروہوں کو کیسے بنائیں؟ ایک گروہ میں لڑکیاں بھی ہوں گی اور لڑکے بھی ہوں گے، اور ان کے سیکھنے کی سطح الگ الگ ہونی چاہیے۔ اس میں بلو ایوریج بچے بھی ہوں گے اور ایوریج بچے بھی ہوں گے، ابو ایوریج بچے بھی ہونا چاہیے۔ ہم جماعت سے سیکھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ گروہ میں آغاز کرتے ہوئے ان بچوں کو گروہ میں تقسیم کرنے کے بعد ہر گروہ کو ایک نام دیں گے۔ اس سے ان کو ان کے گروہ کی پہچان کرنے میں آسانی ہوگی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک گروپ چیٹ بناتے ہیں، اور اس گروپ چیٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، اس گروہ کے ممبران کے تعلق سے لکھ کر ان کی سکورنگ، یعنی ان کے ایک ایک گروہ کو کیا ملا، کیا نشان ملے ہیں، یہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک گروہ میں 5 بچے ہوں تو ان کو ایک کوڈ دے دیں گے۔ ہر ایک بچے کو ایک کوڈ، ABCD بھی ہو سکتا ہے، یا الف بے پے تے، یا جیم چیم ہے خا۔ جب ہم ایسا کوڈ دیتے ہیں تو ہر گروہ میں ایک جیم رہے گا، ایک چیم رہے گا، جس سے ہمیں تمام بچوں کو سیکھنے کا موقع فراہم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی مددگار جب ہر گروہ کے جیم کھڑے ہونے کو کہیں گے تو ہر گروہ کے جیم اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح ہر بچے کو اس کے نام سے بلانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اس گروہی تدریس میں کیا ہوتا ہے کہ ملٹی گریڈ سچویشن آتی ہے، یعنی متعدد طبقات، یعنی الگ الگ طبقات سے آنے والے بچے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ملٹی لیول یعنی متعدد سطحوں کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہر گروہ کو ایک نام دینا ہوگا۔ ہر گروہ میں ایک لڑکا یا لڑکی، اور پھر ان لیڈروں کو وقفہ سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہر بچے کو لیڈرشپ کا موقع ملتا ہے۔ اب ان گروہوں کو کیسے چلائیں؟ سب سے پہلے تو مددگار ہی اس کو چلا سکتے ہیں، یا ممبر بھی چلا سکتے ہیں، اور پھر لیڈرز جو ہوں گے وہ بھی چلا سکتے ہیں۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کو بھی چلا سکتا ہے۔ اس طرح الگ الگ طریقہ استعمال کرنے سے کیا ہوگا کہ سیکھنے کے مختلف موقع فراہم ہوتے ہیں۔ بچے بھی الگ الگ طریقے سے سیکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے چلاتے ہیں تو بچوں میں بھی دلچسپی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے الگ الگ طریقے استعمال ہونے کی وجہ سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ یہ گروہ کو چلانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ گروہی تدریس کے فائدے کیا ہیں؟ اب ہم یہ دیکھیں گے۔ یہاں ہر بچے کو خود سے سیکھنے کا موقع رہے گا، اور ہم جماعت سے سیکھنے کا موقع رہے گا۔ یہاں لیڈرشپ کا موقع بھی ہر ایک کو ملتا ہے، اور اس میں بچوں کی توجہ بھی دوسری جانب نہیں جاتی ہے، کیونکہ مددگار کب ان کا نام پکارے گا، کب ان کو جواب دینا ہے، اس سے وہ بے خبر رہتے ہیں۔ اس لیے ان کو ہمیشہ متوجہ رہنا پڑتا ہے۔ تو اس سے گروہی تدریس میں کھیل کی اسپرٹ بھی آ جاتی ہے۔ جس طرح بچے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہم جماعت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اسی طرح سیکھتے بھی ہیں۔ اس سے بچے بھی خوش رہتے ہیں۔ بچوں کو بھی ہمیشہ ایک ہی جگہ پر بٹھا کر اساتذہ کیا پڑھا رہا ہے وہی سننا پڑے گا، ایسا محسوس نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ہم جماعت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کے من میں رہنے والے خیالات ایک دوسرے سے بانٹتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ اکثر کلاس روم میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ذہین یا پرجوش ہوتے ہیں سب سے پہلے جواب وہی دیتے ہیں، اور کچھ شرمیلے بچوں کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن گروہی تدریس میں مددگار جن کو کہیں گے ان کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اس سے ہر بچے کو جواب دینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ گروہی تدریس کا ایک بہت ہی مفید پہلو ہے۔ ان 5E کو استعمال کرتے ہوئے گروہی تدریس کیسے کی جائے اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے انگیج کی منزل میں بچوں کو کہانی یا پھر گیتوں کے ذریعے ہم بچوں کو دائرے کی شکل میں بٹھا کر سرکل ٹائپ میں سرگرمیاں کرواتے ہیں۔ ایکسپلور سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو الگ الگ طریقے سے ڈیمونسٹریشن کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے مددگار پوری کلاس روم کو تدریسی وسیلہ استعمال کرتے ہوئے ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں۔ گروہ میں رہنے والے بچے اس کو دیکھتے ہیں اور مددگار بچوں میں کسی ایک کو بلا کر جو انہوں نے کیا
اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ ایکسپلین سٹیج ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ایکسپلور یہ ہے کہ ہر گروہ سے اس کے لیڈر یا اس کے ممبر آگے آئے گا اور پوری کلاس کو ڈیمونسٹریشن دے گا۔ اس تصور کو تدریسی وسیلہ استعمال کرتے ہوئے سیکھنا ہے۔ تب مددگار کسی ایک ممبر کو بلا کر ایکسپلین کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یعنی تیسرا طریقہ ایکسپلور، ہر گروہ میں گروہ کے ہر ممبر کو مددگار الگ الگ ذمہ داری دیتے ہیں۔ وہ اس کو کرتے ہیں، یعنی الف تم ایک مسئلہ حل کرو، بے تم فلاں کام کرو، پے تم دیکھو کہ بے کیا کر رہا ہے، تے تم اس کا جواب دو، جیم تم اس کو ایکسپلین کرو، ہے تم ایک بینک بنو۔ اس طرح ان کو الگ الگ ذمہ داری دی ہوتی ہے۔ ان ذمہ داریوں کو ممبران کو نبھانا ہوتا ہے۔ یہ ہم مختلف طریقے سے ایکسپلور کرتے ہیں۔ ویسے ہی ایکسپلین مددگار کسی ایک ممبر کو کھڑے ہو کر انہوں نے گروہ میں کیا کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنے، وضاحت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ اس کو وضاحت کرتے ہیں۔ ایکسپلور اور ایکسپلین ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، یعنی ایکسپلور ہونے پر ہی ایکسپلین کیا جاتا ہے کس طرح وہ ایکسپلور کرتے ہیں، اور ایک ایکسپلین سٹیج بنتا ہے۔ اس میں مددگاروں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو اس تصور کے تعلق سے معلومات حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔ الیبریٹ سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر گروہ کو الگ تدریسی وسیلہ دیتے ہیں۔ اس طرح ہر گروہ کو الگ تدریسی وسیلہ استعمال کر کے ایک ہی تصور کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس میں ہم ایک اور چیز جو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ بہت زیادہ کراس لرننگ ہوتی ہے، یعنی ہر بچے کے سیکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ یہاں گروہ میں سیکھتے ہوئے سیکھنے کے طریقے کو دیکھ کر بچے بھی سیکھ لیتے ہیں، یعنی ان کے گروہ میں رہنے والے بچوں نے کن طریقوں سے، کس اسٹائل سے سیکھا ہے اس کو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ گروہی تدریس سے ہر ایک بچے کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلاس میں رہنے والے ہر بچے کو ریاضی سیکھنا آ جاتا ہے۔ یعنی ایک گروپ میں بیس 10 بلاکس، ایک گروپ میں پلے منی اور ایک گروپ میں ابیکس ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو الگ الگ تدریسی وسیلہ استعمال کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ کیسے میں اپنے تدریسی وسیلے کی مدد سے اپنے حساب کو حل کروں اور دوسرے تدریسی وسیلے کا بھی استعمال کروں، اسی جستجو میں وہ جلد از جلد سیکھتے ہیں۔ روایتی طریقے تدریس سے ہٹ کر اس الگ نوعیت کے گروہی تدریس میں بہت زیادہ جوش اور مسرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سیکھنا بہت اچھے سے ہوتا ہے۔ ہر ایک بچے نے بہت جوش و خروش سے سیکھا ہے، اسی لیے ان کی سیکھی ہوئی معلومات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جاتی ہے اور تصورات بھی واضح رہتے ہیں۔ اس طریقے میں مدرسے کے اندر بہت زیادہ شور و غل ہونے کے اندیشے رہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نوائز جس کو ہم کہتے ہیں شور رہتا ہے، کیونکہ بچے بہت جوش میں ہوتے ہیں، اسی لیے وہ شور مچائیں گے۔ لیکن چونکہ بچے جوش و خروش سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ شور ہو رہا ہے، اور ہم اس کو پازیٹیو نوائز کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو شور نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مددگار اس سے خوش ہوں تاکہ وہ جو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ممکن ہو رہا ہے۔ گروہی تدریس کے دوران اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس میں شور نہ ہو، نظم و ضبط قائم رہے، تو اس کے لیے مددگار کو چاہیے کہ وہ چند ضابطے بنائیں۔ بچے کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، یہ اگر بچوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے تو اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے۔ یہ بات مددگاروں کو سمجھنی چاہیے۔ مددگاروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے جو بات کر رہے ہیں آیا وہ اس مضمون سے متعلق ہی ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر دوسری گفتگو کر رہے ہیں تو ان کو نظم و ضبط میں لانا ضروری ہے۔ اگر وہ تصور کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تدریسی کٹ میں ہر گروہ کو دینے کے لیے وسیلے نہیں ہو سکتے۔ ایسے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ایک گروہ کو اگر ابیکس دیں گے تو دوسرے گروہ کو پلے منی دیں گے، اور اگر ایک گروہ کو بیس 10 بلاک دے سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اس میں ہر گروہ کو تدریسی وسیلہ مل جاتا ہے۔ پلے منی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم ہر گروہ کو پلے منی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ کم پڑ رہے ہیں، ہر گروہ کو کم از کم ایک اس طرح کا ان کی نوٹ بک کے کور سے یا پھر کارڈ بورڈ کے استعمال سے انہیں بنا کر دیا جا سکتا ہے۔ اس ریاضی کٹ کو ہم نے سماجی فلاح کے لیے تیار کیا ہے، اس لیے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو
क्रिएटिव कॉमन्स में डाले जाने की वजह से कोई भी असातिज़ा चाहे तो इसको डू इट योरसेल्फ का इस्तेमाल करके इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनको अपने TLM में वो बना सकते हैं। एक ही क्लास में 4-5 इस तरह अलग-अलग तबक़ात के बच्चे हों तो हमें चाहिए कि इस निसाब को असर-ए-नौ तश्कील दें, यानी एक वक्त में एक ही तसव्वुर आए। अगर तीसरी जमात जमा सीख रही है तो चौथी जमात में भी जमा ही सिखाई जाएगी। इससे एक साथ बैठकर गिरोही तदरीस करना मुमकिन हो जाएगा।